بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ احزاب ہماری چل رہی تھی، پہلی 33 آیات ہو گئی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 34 سے دیکھتے ہیں۔ وا اور اذکر یاد کرو، وذکر نا اور یاد کرو، ما جو یتلا پڑھی جاتی ہیں، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ والحکمت اللہ کی آیتوں اور حکمت میں سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، لطیفاً ہر باریکی جاننے والا، خبیراً خبردار۔ اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس آیت میں بھی اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس آیت میں بھی ازواج مطہرات سے خطاب فرمایا گیا ہے کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن احوال کا مشاہدہ کرتی ہو اور ان کے جن ارشادات کو سنتی ہو، انہیں یاد رکھا کرو اور موقع کی مناسبت سے واضح و نصیحت کے طور پر لوگوں کے سامنے انہیں بیان کرتی رہو۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد قرآن مجید کی آیت اور حکمت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سنت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے قرآن کریم کے احکام اور مواعظ مراد ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو بڑے قریب سے دیکھا اور ان کے عمومی ارشادات اور بطور خاص گھریلو زندگی کے متعلق فرامین کو انتہائی توجہ سے سنا اور انہیں امت تک پہنچانے کا فریضہ بڑی خوبی سے ادا فرما کر امت پر عظیم احسان فرمایا۔ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احوال اور ارشادات امت تک پہنچائیں اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب کبھی رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں نہ پڑھ پاتے تو انہیں بعد میں یعنی ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد پڑھ لیا کرتے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی میرے والد ضعیف ہیں اور وہ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ارشاد فرمایا، اس بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اگر تیرے والد پر قرض ہوتا اور تو ان کی طرف سے قرض ادا کر دیتا تو وہ تجھ سے قبول کر لیا جاتا؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا، تم اپنے والد کی طرف سے حج کرو۔ یہ جو آیت مبارکہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات اور حدیث کو یاد کرنا اور دوسروں کو یاد دلاتے رہنا چاہیے تاکہ شریعت کے احکام کا علم ہو۔ دوسرا، ہر مسلمان کو اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، بعض اوقات دوسروں سے بھی قرآن پاک کی آیات سننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت نمبر 35 دیکھتے ہیں۔ انا بے شک المسلمین والمسلمات مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات ایمان والے اور ایمان والیاں، والقانتین والقانتات فرمانبرداری کرنے والے اور فرمانبرداری کرنے والیاں، والصادقین والصادقات سچ بولنے والے اور سچ بولنے والیاں، والصابرین والصابرات صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، والخاشعین والخاشعات عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، والمتصدقین والمتصدقات خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں، والحافظین اور حفاظت کرنے والے، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، اور حافظات حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین اور یاد کرنے والے،
اللہ اللہ کو کثیرن بہت، اور ذاکراتی اور یاد کرنے والیاں، اعدّا تیار کر رکھا ہے اللہ اللہ نے لہم ان کے لیے مغفرتوں مغفرت بخشش و اجرن عظیمہ اور بڑا ثواب۔ آیت مبارکہ با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، اور روزے رکھنے والے اور حفاظت کرنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ شان نزول، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں۔ ارشاد فرمایا کیوں؟ عرض کی ان کا ذکر قرآن میں خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے 10 مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے اور ان کے ساتھ ان کی مدح فرمائی گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو عورتیں اسلام، ایمان و اطاعت میں قول اور فعل کے سچا ہونے میں، صبر، عاجزی اور انکساری اور صدقہ و خیرات کرنے میں، روزے رکھنے اور اپنی عفت و پارسے کی حفاظت کرنے میں اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مردوں کے ساتھ ہے، تو ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے جزا کے طور پر بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک خوبی ان کی یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل فضائل بڑے حدیث مبارکہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے راستے میں جا رہے تھے، ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے جسے جمدان کہا جاتا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا، چلو یہ جمدان ہے، سبقت لے گئے جدا رہنے والے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الگ رہنے والے کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سے بندے اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص مشرکین اور کفار پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے، تب بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس سے درجے میں زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت نمبر 36 دیکھتے ہیں۔ اور ما کانا نہیں ہے للمؤمنین، کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنات، نہ کسی مومنہ عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول، امرن کسی کام کا، ان یکونا یہ کہ رہے، لہم ان کے لیے، خیارات کچھ اختیار، من امرہم اپنے معاملے میں، اور من جو یعص اللہ و رسولہ، نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فقط تو بے شک ضل وہ بھٹک گیا، ضلالا مبینہ یا مبینن کھلی گمراہی میں۔ اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو وہ بے شک سری گمراہی میں بھٹک گیا۔ آیت نمبر 36 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وما کان للمؤمن ولا مؤمنات، اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے۔ شان نزول، مفسرین فرماتے ہیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے اسلام کا سورۃ طلوع ہونے سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا اور انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کا پیغام دیا
شروع میں تو یہ اس گمان سے راضی ہو کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پیغام دیا ہے، لیکن جب معلوم ہو کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رشتہ طلب فرمایا تو انکار کر دیا اور عرض کر بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، میں حضور کی پھپھی کی بیٹی ہوں، اس لیے ایسے شخص کے ساتھ نکاح پسند نہیں کرتی۔ ان کے بھائی حضرت عبداللہ بنت حجش رضی اللہ عنہ نے بھی اسی بنا پر انکار کیا۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور اسے سن کر دونوں بہن بھائی راضی ہو گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ اس آیت سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آدمی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حکم میں واجب ہے۔ نمبر 2، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی اپنے نفس کا بھی خود مختار نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا شرح نزول لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ کسی عورت پر اللہ عز و جل کی طرف سے فرض نہیں کہ فلاں سے نکاح پر خواہی پر راضی ہو جائے، خصوصاً جب کہ وہ اس کا کفو یعنی ہم پلہ نہ ہو، خصوصاً جب کہ عورت کی شرافت خاندان کواکب ثریا یعنی ستاروں سے بھی بلند و بالاتر ہو۔ بائیں ہمہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا دیا ہوا پیام نہ ماننے پر رب العزت جل جلالہ نے بعینہ وہی الفاظ ارشاد فرمایا کہ جو کسی فرض الہ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرض کے ترک پر فرمائے جاتے اور رسول کے نام پاک کے ساتھ اپنا نام اقدس بھی شامل فرمایا، یعنی رسول جو بات تمہیں فرمائے وہ اگر ہمارا فرض نہ تھی تو اب ان کے فرمانے سے فرض قطعی ہوگی۔ مسلمانوں کو اس کے نہ ماننے کا اصلا اختیار نہ رہا، جو نہ مانے گا صریح گمراہ ہو جائے گا۔ دیکھو رسول کے حکم دینے سے کام فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ پھر نفسی ہی خدا کا فرض نہ تھا، ایک مباح و جائز امر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے مشورے میں فرق ہے، حکم پر سب کو سر جھکانا پڑے گا اور مشورہ قبول کرنے یا نہ کرنے کا حق ہے، اس لیے یہاں اذا قضى اللہ ورسولہ امرا یعنی جب اللہ اور اس کا رسول کچھ حکم فرمایا گیا، اور دوسری جگہ ارشاد ہوا وشاورہم فی الامر کا اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اطاعت سے شرعی احکام میں خود مختار ہیں، آپ جسے جو چاہیں حکم دے سکتے ہیں، جس کے لیے جو چیز چاہیں جائز یا ناجائز کر سکتے ہیں، اور جسے جس حکم سے چاہیں الگ فرما سکتے ہیں۔ کثیر حدیث مبارکہ اس پر دال ہیں، اس پر دلالت کرتی ہیں، ان میں سے چند ایک ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے لیے 6 مہینے کی بکری کے بچے کی قربانی کر لینا جائز کر دیا۔ چنانچہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ کافی نہیں تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو میں کر چکا، اب میرے پاس 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے مگر سال بھر والے سے اچھا ہے۔ ارشاد فرمایا اس کی جگہ اسے کر دو، اور ہرگز اتنی عمر کی بکری تمہارے بعد دوسروں کی قربانی میں کافی نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کو ایک گھر کے مردے پر بین کر کے رونے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب عورتوں کی بیعت سے متعلق آیات اتری اور اس میں ہر گناہ سے بچنے کی شرط تھی کہ لا یأسینک فی معروف، اور مردے پر بین کر کے رونا چیخنا بھی گناہ تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں گھر والوں کا استثناء فرما دیجیے، کیونکہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں میرے ساتھ ہو کر میری ایک میت پر نوحہ کیا تھا، تو مجھے ان کی میت پر نوحے میں ان کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ سید العالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا وہ مستثنیٰ کر دیے۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت امیہ رضی اللہ عنہا کو وفا کی عدت کے عام حکم سے الگ فرما دیا اور ان کی عدت 4 مہینے 10 دن کی بجائے 3 دن مقرر فرما دی۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت امیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تم 3 دن تک سنگار سے روکی رہو، پھر جو چاہو کرو۔ اس طرح بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں۔